السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ درویش ٹی وی۔ آج میں حضرت عیسیٰ اور ان کے شاگرد کا واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ جواب میں شاگرد نے عرض کیا، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لی۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس نے جواب میں عرض کیا، 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے، جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری عبا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آؤ، اللہ نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے اذن سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا کیا؟ اس نے جواب میں کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے جواب میں عرض کیا، حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن اللہ کے حکم سے زندہ ہوا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسے نبی اور معلم عنایت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے وہی پرانا جواب دیا کہ حضرت روٹیاں 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، حضرت تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے۔ اسی دوران 3 قزاق وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آتی ہے۔
इत्तफाक से वो भूखे थे। इन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर के करीब तुम वहाँ से रोटियाँ ले आओ, इसके बाद हम अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। वो शख्स जो रोटियाँ लेने गया, लालच की ज़द में आकर दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथ मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। इधर इसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने इस साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट आएगी। जब इनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो इन दोनों ने मंसूबा के मुताबिक इस पर हमला करके इसे कत्ल कर दिया। फिर जब इन्होंने रोटी खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़रे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी रखी हैं, जबकि इनके पास 4 लाशें भी पड़ी हैं। आपने देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है।